اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اپنے اس موضوع کو شروع کر رہے ہیں طہارت کے حوالے سے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے یہ اپنے ماننے والے تمام انسانوں کو ان امور کی طرف وجہ لانے کا حکم دیتا ہے جو فطرت کے مطابق ہوں۔ اس کے برعکس دیگر تمام مذاہب جو اس کرۂ ارضی پر پائی جاتے ہیں، نہ تو وہ فطرت کے مطابق ہیں اور نہ وہ اپنے پیروکار کو اس کی تلقین ہی کرتے ہیں۔ طہارت و پاکیزگی اور نفاست و نظافت میں کیونکہ ایک فطری چیز ہے، اس لیے اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ چنانچہ اسلام میں طہارت کی اہمیت کا اندازہ اس ارشاد ربانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 222 کے اندر، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن حکیم بے بعض جگہ پر مختلف مقامات پر رب کائنات نے طہارت کی اہمیت کا ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خود احادیث مبارکہ کے اندر یہ بیان فرمایا، مفتاح الجنۃ الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ طہارۃ۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث کو مسند امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے کہ جنت کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے، جنت کی چابی جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی کنجی یعنی نماز کی چابی جو ہے وہ طہارت ہے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز فجر میں سورۃ الروم کی تلاوت فرما رہے تھے، ایک جگہ مشابہ لگا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح سے طہارت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے امام کو قرات میں مشابہ شبہ پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزگی اور طہارت کی اہمیت کو خوب سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ناقص طہارت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ امام بھول جاتا ہے۔ اگر نماز بغیر طہارت حاصل کیے پڑھی جائے تو اس نحوست کا کیا عالم ہوگا۔ طہارت کیونکہ نماز کے لیے ایک ایسی شرط ہے جس کے حاصل کیے بغیر نماز سرے سے ادا ہی نہیں ہوتی۔ لا علمی میں بغیر طہارت پڑھ لی گئی تو گناہ، بلکہ اس سے ارادے کے ساتھ نماز بغیر طہارت کے بھی ہو جاتی ہے، پڑھے تو یہ کفر ہوگا کہ اس نے عبادت الہی کی توہین لازم کی۔ اگر لا علمی میں بغیر علم کے پڑھی تو گناہ ہوگا، اگر جانتا بھی ہے اس کے ارادے کے باوجود، جاننے کے باوجود پھر ارادے کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر اس نے رب الکائنات کی عبادت الہی کی جو ہے وہ اس نے توہین کی۔ لہٰذا طہارت کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان بہت سے مسائل کو جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر بہت ہی ضروری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو جانیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، علماء کے ساتھ نسبت رکھیں اور ان مسائل کو جانیں جن سے ہم دور ہیں، جن سے ہماری چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہوتے ہیں، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، پاکی ناپاکی کے حوالے سے، ادب و احترام کے حوالے سے، ہم ان غلطیوں کے اندر ان مسائلوں سے دور ہوتے ہیں تو پھر غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جہاں پر پھر ہم گناہ کرتے کرتے پھر وہ گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم طہارت ان مسائلوں کو جانیں، پاکی ناپاکی کو جانیں، نماز کے مسائلوں کو جانیں، فقہی مسائلوں کو جانیں۔ آج الحمدللہ تعالی آج ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ طہارت سے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ابتدائی کلمات تھے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی باقاعدہ پارٹ کے ساتھ ہم اس کو
آپ احباب تک یہ طہارت کے مسائل، پاکی کے مسائل، نماز کی شرائط، نماز کے مسائل جو ہوں گے وہ آپ احباب تک پہنچائیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ احباب اس کو سنیں، سمجھیں۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو سکرین پر نمبر ہوتا ہے، رابطہ کر کے آپ احباب پوچھ سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، کسی قسم کا بھی ہو، فقہی ہو، کوئی بھی معاملات، کسی قسم کا بھی سوال ہو، آپ احباب ضرور کر سکتے ہیں۔ سکرین پر نمبر ہوتا ہے، آپ نمبر پر رابطہ کر کے پرسنل پر بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل طہارت کی دولت نصیب فرمائے۔ رب کائنات ہمیں پاک و صاف اور طیب طاہر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔